جی نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے منڈی کی اہمیت کی. ایک مارکیٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے اشیاء کی قیمتوں کا تعین ہو جاتا ہے. اشیاء کو قیمتوں کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے بھی پچھلا پورا چیپٹر پڑھا ہے طلب اور رسد اور توازنی قیمت کا. تو طلب اور رسد جہاں برابر ہوتی ہیں وہاں پہ قیمت کا تعین ہو جاتا ہے. تو یہ عمل جو پیش آتا ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہی کسی چیز کی جو قیمت ہے متعین ہوتی ہے. پھر یہ مارکیٹ ہے جس کے لیے ہمیں کنزیومرز کو جو ہے پروڈکٹس مل جاتے ہیں، صارفین کو چیزیں ملتی ہیں. کہاں سے ملتی ہیں؟ منڈی سے ملتی ہیں، مارکیٹ سے ملتی ہیں جو وہ لینا چاہتے ہیں. پھر اشیاء کی پیداوار کا فیصلہ اور مال کی کھپت. اب قیمتوں کا جو نظام ہوتا ہے نا وہی ہمیں بتاتا ہے کہ طلب زیادہ ہو رہی ہے یا رسد زیادہ ہو رہی ہے. طلب زیادہ ہو رہی ہے تو اب ذخیرے کو ہمیں بیچنا چاہیے، یا طلب کم ہے تو ہمیں ذخیرے کو بھی نہیں بیچنا چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے یہ ہماری مارکیٹ کے اندر قیمتوں کے نظام کے تھرو ہوتا ہے. پھر ہے جی مزدوروں کی خدمات کی فراہمی. مارکیٹ کے اندر مزدور بھی امپلائی ہوتے ہیں اور ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، اور ان کا جو معاوضہ ہے وہ بھی طلب اور رسد کے ذریعے طے کیا جاتا ہے. وہ طلب ہوتی ہے مزدوروں کی طلب اور وہ رسد ہوتی ہے مزدوروں کی رسد، اس کے ذریعے کیا جاتا ہے. زر کی منڈی ہے ہمارے پاس. اچھا جیسے چیزوں کی منڈی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں غلہ منڈی، جانوروں کی منڈی، تو بالکل اس طرح منی مارکیٹ بھی ہوتی ہے. منی مارکیٹ کے اندر ہم غیر ملکی کرنسی جیسے پاؤنڈ ہے، یورو ہے، اس کو خریدتے بیچتے ہیں. یا ہم جو ہمارے پاس ہوتی ہیں امانتیں، جو طلبی امانتیں اور میعادی امانتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، بینک کے اکاؤنٹ. ٹائم ڈپازٹ اور ڈیمانڈ ڈپازٹ. میعادی امانتیں بینک کے پاس وہ امانتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں اس نے پیسے فکس کروائے ہوئے 5 سال کے لیے، پہلے نکلوا نہیں سکتا. تو وہ ہماری جو پیسے ہم نے فکس کروائے ہوتے ہیں نا، سمجھیں، وہ ہماری میعادی امانتیں ہوتی ہیں. اور طلبی امانتیں کیا ہوتی ہیں؟ جس کو ہم جس ٹائم طلب کرتے ہیں ہمیں مل جاتی ہے. تو زر کی منڈی کے اندر کرنسی آ جاتی ہے اور بینک کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس سرمائے کی منڈی ہوتی ہے. سرمائے کی منڈی کے اندر ہم سرٹیفکیٹس، بانڈز، ہنڈیاں یہ ہم دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حصص ہوتے ہیں، کمپنی کے شیئرز ہوتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے اندر شیئرز کا خرید و فروخت ہوتا ہے، وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. شیئرز کا نام لوگ کامنلی یوز کرتے ہیں. یا آپ نے پرائز بانڈز کا سنا ہوگا، تو ایسے بانڈز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور سیکیورٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ سرمائے کی منڈی میں ہوتی ہیں. غیر ملکی اشیاء سے ہم استفادہ یعنی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. باہر ملک سے آپ کوئی چیز منگوا سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے ہمارے پاس، تو یہ ہمیں مارکیٹ سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. مقابلے کی نوعیت کا علم ہو جاتا ہے کہ مقابلہ مکمل ہے، نامکمل ہے. اچھا مقابلہ مکمل ہے، نامکمل ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یا اجارہ داری ہے. ہم اسی چیپٹر کے آگے اندر جا کے پڑھیں گے. یہ ہمارے پاس مارکیٹ کی اقسام میں آتا ہے، تو ہم اس کو بھی یہیں پہ اسی چیپٹر میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. پھر جی ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا چیپٹر جو ہے، یہ کویشچن جو ہے ہمارا اینڈ ہو گیا، جو کہ ہمارا ہے منڈی کی اہمیت کا. نیکسٹ ہمارا ہے منڈی کی وسعت یعنی وسیع ہونا. منڈی وسیع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 1 ایکڑ پہ 2 ایکڑ پہ کتنی پھیلی ہوئی ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا. منڈی کی وسعت یہ ہوتی ہے کہ جو شے منڈی میں فروخت کی جا رہی ہے اس کی طلب کی مقدار کیا ہے، کہ وہ زیادہ طلب کی جا رہی ہے یا وہ کم طلب کی جا رہی ہے. اگر اس چیز کی طلب کم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی منڈی محدود ہے، کم وسیع ہے. اور وہ جس چیز کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے، باہر ملک میں بھی اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں، یا دور دراز علاقوں میں ڈیمانڈ ہو رہی ہے، مختلف شہروں میں ڈیمانڈ ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کی منڈی جو ہے وہ وسیع ہے. ٹھیک ہے. تو منڈی کی وسعت جو ہے یہ آپ نے شارٹ کویشچن کے لیے کرنی ہے سب سے پہلے، اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ وسعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدود میں کتنی بڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں منڈی میں، مارکیٹ میں، اس کی ڈیمانڈ کتنی زیادہ ہے. پھر ہے شے کی نوعیت. ہمارے پاس شے کی نوعیت جو ہے کیسی ہے؟ شے پائیدار ہے یا ضیاء پذیر ہے؟ ہمیں کئی دفعہ بتا چکی ہوں پائیدار کیا ہوتا ہے، ضیاء پذیر کیا ہوتا ہے. جو ہمارے پاس ضیاء پذیر ہیں، جلدی گل سڑ جاتی ہیں، وہ ہم دور تک تو نہیں بھیج سکتے نا، اس لیے ان کی منڈی محدود ہوتی ہے. جو پائیدار اشیاء ہیں ان کو ہم دور تک بھیج سکتے ہیں، اس لیے ان کی منڈی وسیع ہوتی ہے. پھر ہے شے کا حجم، وزن اور مالیت. اگر تو ہمارے پاس جو ہے اشیاء حجم اور وزن زیادہ رکھتی ہیں لیکن مالیت کم ہو، جیسے بھوسا، چارہ، مٹی. اب دیکھیں بھوسا، چارہ، مٹی کتنی جگہ گھیرتا ہے، وزن بھی زیادہ، حجم بھی زیادہ، لیکن اس کی ویلیو جو ہے پیسے کی مد میں کافی کم ہوتی ہے. تو ایسی اشیاء کی منڈی جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے. لیکن کم وزن اور زیادہ مالیات والی اشیاء کی جو ہوتی ہے نا، جیسے جیولری ہو گئی، کپڑے ہو گئے، واچز ہو گئی، رسٹ واچ وغیرہ، ان کی منڈی وسیع ہوتی ہے. شے کی طلب. جس شے کی طلب زیادہ ہوگی، دور دور کے علاقوں میں پھیلی ہوگی، وہ زیادہ وسیع منڈی ہوگی. جن کی شے کی طلب کم ہوگی وہ کم وسیع منڈی ہوگی. رسد کی مقدار ہے. اگر رسد کو بہت بڑے پیمانے پہ یعنی چیز کو پیدا کیا جا رہا ہے، رسد بڑھائی جا سکتی ہے اور بڑھی بھی ہے، کافی زیادہ ہے، تو منڈی وسیع ہوگی. لیکن اگر کم مقدار ہوگی تو ظاہر سی بات ہے نا، اب کم لوگوں کو بیچیں گے تو منڈی جو ہے وہ کم وسیع ہوگی. پھر ہے ذرائع نقل و حمل اور رسل و رسائی.
اگر ہمارے ٹرانسپورٹیشن نقل و حمل کیا ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع، اس میں سڑکیں آ جاتی ہیں، آبی راستے یعنی جو سمندر کے ذریعے ہوتے ہیں، ہمارے جہاز ایروپلین کے ذریعے ہوتے ہیں، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، ٹرینز آ جاتی ہیں۔ اور رسل و رسائل ہوتے ہیں کمیونیکیشن، خبر رسانی کا ہم کہتے ہیں، اس میں اخبار آ جاتا ہے، ٹیلی ویژن آ جاتا ہے، انٹرنیٹ آ جاتا ہے، موبائل فونز آ جاتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اگر نقل و حمل اور رسل و رسائل کے ذرائع اچھے ہوں گے تو منڈی وسیع ہوگی۔ کیوں زیادہ وسیع ہوگی؟ ہمیں پتہ ہوگا، موبائل کے ذریعے ہمیں اطلاع مل جائے گی یا ای میل کے تھرو پتہ چل جائے گی کہ وہ جو دور کا علاقہ ہے وہاں پہ ہماری چیز کی ڈیمانڈ ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہمارے نقل و حمل کے ذرائع بھی بہت اچھے ہیں تو ہم فوراً چیز کو لوڈ کروا کے بھیج دیں گے، تو ہماری منڈی وسیع ہو گئی۔ لیکن اگر ہمارے پاس رسل و رسائل کے ذرائع ہی نہیں ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ ہماری چیز کی ڈیمانڈ ہے، تو ہم اپنی منڈی تو وسیع نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر ہمیں کسی طرح پتہ چل بھی جائے کہ دور کے علاقے میں ہماری چیز کی ڈیمانڈ ہے لیکن سڑکیں ہی نہیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہمارا سامان ہی نہیں جا سکتا، تو بھی ہماری منڈی وسیع نہیں ہوگی۔ تو جتنے ہمارے یہ دونوں ذرائع اچھے ہوں گے منڈی ہماری وسیع ہوتی جائے گی۔ پھر نظام بینکاری، اگر نظام بینکاری اچھا ہے، لوگوں کو لون بھی مل جاتا ہے، وہ اکاؤنٹ بھی ایزیلی کھلوا لیتے ہیں، برانچز موجود ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے اس کی جو پھر ہے لوگوں کو زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں تو منڈی وسیع ہو جائے گی، ورنہ ہماری منڈی وسیع نہیں ہوگی۔ سیاسی حالات ہیں ہمارے پاس، اگر ہمارے ملک کے سیاسی حالات اچھے ہیں، امن و امان ہے، منڈی وسیع ہوگی، کیونکہ لوگ کام کرنے سے ہچکچائیں گے نہیں، ورنہ منڈی وسیع نہیں ہوگی۔ تجارتی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ آزاد تجارتی پالیسی ہے۔ آزاد تجارتی پالیسی کا مطلب ہے کہ درآمد اور برآمد میں کسی بھی طرح کی پابندیاں حکومت کی طرف سے نہیں لگائی گئی ہیں، تو اوبیسلی مارکیٹ جو ہے ہماری بڑی ہوتی جائے گی، اس میں ایکسٹینشن ہوتی جائے گی۔ اشیاء کی درجہ بندی ہے، اگر ہم رینکنگ کر رہے ہیں، اشیاء کی درجہ بندی کر رہے ہیں اور ان کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس منڈی وسیع ہو جاتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ تخصیص کار ہوتا ہے اسپیشلائزیشن، یعنی ایک ملک جو ہوتا ہے وہ کسی ایک چیز میں اسپیشلائزیشن حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس جو عامل ہوتے ہیں نا، عامل پیدائش ہوتے ہیں، لیبر ہے، وہ دیکھیں اب جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری، ایک شخص ہے وہ روزانہ کپڑے کی پیکنگ کرتا ہے، روزانہ روزانہ روزانہ۔ اب دیکھیں جو ایک شخص ڈیلی ایک کام کرے گا وہ کتنا ماہر ہو جائے گا، اسپیشلائزیشن آ جائے گی نا اس کے پاس، پھر وہ کم وقت میں زیادہ کپڑا پیک کر لے گا۔ تو اگر آپ کے ملک میں تخصیص کار کا عمل ہے، ہر کوئی شخص اپنا کام کرتا ہے اور پھر وہ مہارت کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کم وقت میں زیادہ یونٹ پروڈیوس کر لے گا، اور اس کو جو ہے اندرونی اور بیرونی کفایتیں یعنی فائدے حاصل ہوں گے، اور منڈی جو ہے ہماری وسیع ہو جائے گی۔